بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس رمضان میں آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اعتکاف کے احکام اور آداب کے حوالے سے ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے کچھ عبادات لازم درجے میں تمام اہل ایمان کے لیے اور کچھ عبادات اہل ایمان کے اپنے اختیار پر چھوڑ دی ہیں۔ ہم اس سے پہلے اپنے ایک درس میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت اور حیوانیت کے مجموعے سے پیدا فرمایا۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو عمل ہے وہ تو جمیع مسلمانوں پر فرض کے درجے میں لازم کر دیا۔ اس میں کسی کو چھوٹ نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ بلا عذر کوئی آدمی بے روزہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن کچھ عبادتیں رمضان میں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے اگر مزید محنت کرنا چاہیں تو ان کے لیے وہ بعض صورتیں چھوڑ دی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک عمل اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف سب سے کٹ کر کسی ایک کے دروازے پر پڑے رہنے کا نام ہے کہ انسان اپنے تمام امور سے اپنے آپ کو کاٹ لے، منقطع کر لے اور صرف ایک ہی کے دروازے سے انسان وابستہ ہو جائے۔ اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس عمل کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ میں خلوت کا ایک شوق تھا کہ آپ علیحدہ بیٹھتے، تنہائی میں بیٹھتے، اور اسی تنہائی میں بیٹھنے کے لیے آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ چنانچہ اسی دوران آپ غار حرا میں جب خلوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے جو سورہ اقرا کی پہلی آیات ہے، اور محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا جب آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور وہ شب قدر کی رات تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ان آیات میں ذکر فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اعتکاف کا جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے سے ہی معمول رہا ہے۔ یہ تو آپ اپنی خلوت اور تنہائی پسندی کی وجہ سے آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمائے ہیں ان اعتکافوں کی جو وجہ احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، مشکوٰۃ شریف میں ایک روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعتکاف فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن، پھر اس کے بعد اگلے 10 دن بھی اعتکاف کر لیا، اور جب 20 دن پورے ہوئے تو آپ نے اپنے خیمے سے باہر آ کر اعلان فرمایا کہ دیکھو میں نے اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، تو پہلے عشرے میں وہ نہیں ملی اور دوسرے عشرے میں بھی نہیں ملی، اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تیسرے عشرے میں ہے، لہٰذا تم اس کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش تھی، اور آپ کو اس کا اتنا اہتمام رہتا تھا کہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، کسی سال آپ نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں،
بلکہ ایک سال آپ رمضان کے آخری عشرے میں کسی سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے آئندہ سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اگرچہ یہ کوئی قضاء کے طور پر نہیں، لیکن اہتمام بیان کرنے کے لیے آپ نے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اعتکاف کو مقربین کے لیے، مخلصین کے لیے ایک اختیاری عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، لیکن بہرحال اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ حقیقت میں گناہوں سے معتکف ہوتا ہے۔ اب خانہ خدا میں بیٹھ کر تو انسان نہ چوری کر سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، یعنی ان سب چیزوں سے انسان بچ سکتا ہے، بد نظری نہیں کر سکتا، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جو انسان مسجد میں رہتے ہوئے مسجد کے ماحول کی وجہ سے ان سے بچا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معتکف حقیقت میں گناہوں سے معتکف ہوتا ہے، اور وہ سارے اعمال جو معتکف خیر کے اعمال مسجد میں رہ کر نہیں کر سکتا، مثلا کسی کی عیادت ہے، جنازے میں شرکت ہے، کسی بیوہ اور یتیم کی دیکھ بھال ہے، یہ سارے کام آدمی مسجد میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ معتکف کو یہ سارے اعمال کیے بغیر اللہ تعالیٰ ان کی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کام نہیں بھی کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی ان کاموں کے کرنے سے اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ تو اعتکاف کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت بخشی ہے، لہٰذا جو لوگ اعتکاف کر سکتے ہوں، بلکہ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایسے تیار ہو جاتے بالکل کہ آپ فرماتے کہ بستر لپیٹ دیا جائے، اور خود بھی بیدار ہوتے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی ان دنوں میں بیدار فرما لیتے، عبادت کے لیے ترغیب دیتے زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ آخری ایام تو ویسے ہی ماہ رمضان کا ایک خلاصہ ہے، اور شب قدر بھی انہی ایام میں ہے، تو اس لیے اعتکاف آدمی کو وسعت ہو، آسانی ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ اس عبادت کو معمولی سمجھ کے نہیں ترک کرنا چاہیے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لہٰذا ہم نہیں کرتے، نہیں، بلکہ اس کی افادیت کو دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کی کتنی افادیت بیان فرما رہے ہیں۔ بس چند مسائل ہیں جن کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اعتکاف میں کن مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے، جسے سنت موقدہ اعتکاف کہتے ہیں، وہ رمضان کے آخری 10 ایام کا ہے، یعنی 21ویں شب سے آپ مسجد میں ہوں، یوں کہہ لیں کہ 20 کا جو روزہ ہے، 20واں روزہ جو ہے آپ کا وہ مسجد میں افطار ہو۔ اس کے بعد آپ عید کا چاند دیکھنے تک مسجد سے باہر نہ آئیں، مسجد ہی میں آپ قیام کریں، اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ آپ مسجد سے باہر نہ آئیں۔ بنیادی ضرورتوں میں ہے طہارت حاصل کرنا، پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے باہر جانا، وضو کرنا، کھانا کھانا، یہ چیزیں، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ان میں سے کھانا تو مسجد میں بھی کھایا جا سکتا ہے، معتکف کو اجازت ہے مسجد میں کھانا کھائے، تو اگر کھانا مسجد میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، مسجد میں ہی کھائے۔ لیکن اگر کسی کے گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو اور مسجد میں کھانے کا انتظام نہ ہو تو یہ آدمی اپنا کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس چیز کا خیال رکھے کہ صرف کھانا کھانے کے لیے جائے، ایسا نہ ہو کہ کھانے کے لیے گھر جائے اور وہاں غیر ضروری کاموں میں لگا رہے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 10 دن کے لیے مسجد میں قیام کرنا، مسجد سے مراد ہے مسجد شرعی، جس جگہ پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ عموماً مسجدوں کے ساتھ وضو خانے اور طہارت خانے بنے ہوتے ہیں، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتے، مسجد کی ضرورت میں ہوتے ہیں، تو یہاں صرف ضرورت کے لیے جائے، باقی مسجد جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں معتکف کا ٹھہرنا 10 دن یا 9 دن، جس طرح بھی مہینے کا آخر ہو، اس اعتبار سے ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف ہے اور خواتین کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف ہے، جہاں وہ اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہ مختص کرتی ہیں۔ ازواج مطہرات کا معمول بھی یہ تھا کہ وہ مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنے حجروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی، تو اپنے خواتین کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف ہے، خواتین کا مسجدوں میں اعتکاف نہیں ہوتا، اور خواتین کے لیے مسجدوں میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور اسی طرح اعتکاف کی حالت میں روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے کوئی اعتکاف نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، بعض لوگ ایسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں جن کا شوگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ روزے نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اعتکاف کے لیے روزہ بنیادی شرط ہے، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں کہلا سکتا۔ اور اسی طرح مسجد میں رہتے ہوئے آپ اپنے لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل خاموش رہیں، خیر کی بات کریں، ضرورت کی بات کریں تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو اپنے چہرے کو ایک کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس وقت تک چہرہ نہیں کھولتے جب تک وہ اعتکاف سے اٹھتے نہیں ہیں، تو یہ خواہ کے اپنے اوپر جبر ہے۔ دین نے ایسی کوئی بات ہمیں نہیں سکھائی، ہم پر ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ہم اعتکاف میں اس طرح کریں۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں اعتکاف کے حوالے سے۔ تو مسجدوں میں اور نہ ہو کچھ بھی تو اعتکاف کی حالت میں آدمی جو مسجد میں قیام پذیر ہے، چاہے وہ وہاں مسجد میں سویا ہی ہوا ہے، وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہے اور عبادت کی نیت کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو سونا بھی ایک بشری تقاضا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی وقت سو بھی گیا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی اس کا ثواب ہی شمار ہوگا۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے چند چیزیں ہیں، تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ خود بھی اعتکاف کریں اور معتکفین کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔